اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بیوہ کا عجیب و غریب قصہ سنانے لگی ہوں جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ تو واقعہ سنانے سے پہلے ایک حدیث ہے اسی کے متعلق کہ اگر بیوہ بچوں کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور ہے۔ آپ کی ایک شاگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے کے لیے آیا کرتی تھی، عبادت گزار خاتون تھی، باقاعدہ درس سنتی تھی اور نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ اس بیچاری کا جوانی میں خاوند چل بسا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے تو خاوند مل جائے گا مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اب وہ جوان ہونے کے قریب ہے، یہی میرا سہارا صحیح، لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دے دی۔ ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت و حفاظت کے لیے اسی طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وہ ماں سارا دن گھر میں بچے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب یہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس کے پاس مال کی بھی کمی نہیں تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی، یہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی رہی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا، چکنا گھڑا بن گیا۔ وہ ان کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آتی۔ حضرت بھی ان کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے آتا، ماں پھر سمجھاتی اور پھر اس کو حضرت کے پاس لے جاتی۔ حضرت بھی سمجھاتے، دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ حتیٰ کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے، اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ ماں تو بہرحال ماں ہی ہوتی ہے، دنیا میں ماں ہی تو ہے جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے، بوروں سے بھی پیار کرتی ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں تو ان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دو، مگر ماں کبھی نہیں کہتی۔ اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، چنانچہ ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ کھولتی اور پھر پیار سے سمجھاتی کہ میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی گزر لے گی۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کے کئی سال برے کاموں میں لگ گئے، اس نے اپنی صحت تباہ کر لی، دولت تباہ کر دی، اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی، ڈاکٹروں نے بیماری بھی لا علاج بتا دی، اب اٹھنے کی سکت بھی نہ رہی، بستر پر پڑ گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت سے سمجھا رہی تھی کہ اے بیٹے، اب تو نے جو زندگی کا حشر کر لیا وہ تو کر لیا، اب بھی وقت ہے، تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب ماں نے پیار اور محبت سے سمجھایا تو اس کے دل میں کچھ اثر ہوا، کہنے لگا ماں میں توبہ کیسے کروں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا امی میں تو چل کر نہیں جا سکتا، آپ اٹھا کر لے کے جا نہیں سکتی، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ امی جان آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ بچے نے کہا امی اگر آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ میرا جنازہ وہیں پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اسی لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کیا حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے جائیں اور میرے بچے کی توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری جنازہ کی نماز حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھائیں گے۔ حضرت نے کہا میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی تو چپ کر کے اٹھی
اور مغموم دل سے ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا غم تو دوگنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زاروں قطار رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے لیے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا چاہتے؟ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل میں صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا میری وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کون سی وصیت ہے؟ تو وصیت بھی کیا عجیب وصیت تھی۔ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوانوں نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا تو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری رحم اللہ کھڑا ہے۔ پیارے اللہ جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو میرے مالک آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اور باقی زندگی ایمانی اسلامی قرآنی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اگر یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آپ سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔